السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت مولانا مفتی محی الدین صاحب کا اور مولانا مفتی ابوذر صاحب، ابو ہریرہ صاحب، سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ یہاں وقتاً فوقتاً حاضری کا موقع عطا فرماتے ہیں اور میری دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، بزرگوں کی زیارت ہو جاتی ہے اور ایک کسی نیکی کے کام میں شرکت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر سے نوازے۔ جن علماء کرام نے اپنے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا جان محمد صاحب دامن برکاتہم سے بخاری شریف پڑھی ہے اور آج آخری سبق پڑھا ہے، ان کو مبارکباد، ان کو بھی، ان کے اہل خاندان کو بھی، ان کے اساتذہ، تمام متعلقین کو۔ اللہ پاک ان کا پڑھنا سب متعلقین کے لیے دنیا اور آخرت کی برکات کا ذریعہ بنے۔ تاریخ تو بدل گئی ہے، ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا 9 اور 10 کا، تو میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں چھوٹا سا، پھر آپ سے مشورہ کروں گا کیا کرنا ہے۔ پرانی بات ہے، سن 73-74 کی گجرانوالہ کی بات ہے۔ ابھی پچھلے سال فوت ہوئے ہمارے بڑے ملک کے بڑے عالم مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ گجرانوالہ میں جلسہ تھا گھنٹہ گھر چوک میں، تو علامہ صاحب کی آخری تقریر تھی، تو مقررین بھگتاتے 12 بج گئی، اسٹیج سیکرٹری میں ہی تھا، تو 12:05 ہوئے تھے، ابھی 12:05 ہی ہوئے ہیں۔ تو علامہ صاحب کا جب اعلان کیا تو علامہ صاحب تشریف لائے، ہلکا سا خطبہ پڑھا، اور میں بھی میرا وعدہ 5 تاریخ کا تھا، 6 کا نہیں تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ صاحب تشریف لے گئے تھے، تو میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں کیا کروں، ٹھیک ہے؟ میں نے یہ واقعہ سنایا، ہو جاتا ہے۔ خیر، میرے محترم بزرگوں نے، مخادیم نے، میرے اکابر نے، حدیث آج کا موضوع زیادہ یہی چل رہا ہے، ورنہ میں شاید کچھ اور کہتا۔ حدیث اور امام بخاری یہی موضوع چل رہا ہے، اس پر 2-3 باتیں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو ایک واقعہ نقل کروں گا، امیر المومنین فی الحدیث، ویسے ہم عام طور پہ کنہیں کہتے ہیں؟ امام بخاری کو رحمہ اللہ تعالیٰ کو، ہے بھی، لیکن ان سے بھی پہلے ان کے استاد محترم حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ، جو ان کے استاد محترم ہیں امام بخاری کے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، ان سے پہلے امیر المومنین فی الحدیث کا اطلاق جب کہا جاتا ہے نا، اس سے مبارک عبداللہ ابن مبارک مراد ہوتے ہیں محدثین کے ہاں۔ عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کے مختلف مراحل تھے، وہ تفصیل اپنے مقام پر، لیکن جب حدیث کے طرف آئے ہیں اور حدیث میں امام بنے ہیں اور امیر المومنین بنے ہیں، تو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حدیث ہی تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 بندے اس ذوق کے دیکھے ہیں، ایک تو بیٹھے ہوئے اسٹیج پر مولانا حافظ محمد اقبال صاحب ہیوسٹن میں، ان کا کئی دفعہ گیا ہوں، کتاب، حدیث، روایت، تخریج، یہ ان کا ذوق صبح و شام کا یہی ہے۔ دوسرے ہمارے دوست سے میں کبھی کبھی ذکر کرتا ہوں، آکسفورڈ میں ہیں، ڈاکٹر محمد اکرم ندوی، اللہ پاک سلامت رکھے، اور میں نے یہ ذوق بس اکثر العوام میں ہے، لیکن ذوق زندگی کا حصہ بن گیا ہو اور معمولات اور روٹین کا حصہ بن گیا ہو، میں نے یہ 2 بزرگ دیکھے ہیں، میرے دوست ہیں، ساتھی ہیں، اور مشورے میں الحمدللہ ان کے ساتھ بھی شریک رہتا ہوں، ان کے ساتھ بھی شریک رہتا ہوں، اللہ پاک نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ عبداللہ بن مبارک یہ فنا فی الحدیث تھے، حدیث کے کام میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن کسی نے کہا، یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی نے کہا حضرت آپ بالکل خلوت پسند ہو گئے، تنہائی پسند ہو گئے، آپ نہ مجلس میں بیٹھتے ہیں، بالکل اکیلے بیٹھے رہتے ہیں تنہائی میں اور خلوت میں، اور نہ کسی سے ملتے ہیں نہ بات کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا، تمہیں کس نے کہا ہے میں خلوت میں رہتا ہوں؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تنہائی میں ہوتا ہوں؟
میں تو کائنات کی سب سے اچھی محفل میں ہوتا ہوں، میری تو ہر وقت بات ہوتی ہے یا ابو ہریرہ سے ہوتی ہے یا انس بن مالک سے ہوتی ہے یا عبداللہ بن مسعود سے ہوتی ہے اور عبداللہ بن عباس سے ہوتی ہے، میں تو ان لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا ہوتا ہوں اور خلوت میں ہوتا ہوں؟ میں تو ہر وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتا ہوں اور حضور کے صحابہ کی مجلس میں ہوتا ہوں، انہی لوگوں کی باتیں میرے سامنے ہوتی ہیں، زبان پر ہوتی ہیں، کانوں میں ہوتی ہیں، میں تنہا نہیں رہتا۔ یہ حدیث کے ذوق، حدیث کے شغل کا ذوق جن لوگوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس ذوق کا کچھ حصہ تھوڑا سا عطا فرمائے، تھوڑا سا، باقی سارے کے تو متحمل نہیں ہیں لیکن کچھ اللہ پاک ذوق کا حصہ عطا فرما دے۔ اس کے بعد میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا بالکل اختصار کے ساتھ بخاری شریف کے حوالے سے۔ بخاری شریف کے 20 پہلوؤں پر ہمارے بزرگوں نے بات کی ہے اور سینکڑوں پہلوؤں پر بات ہو سکتی ہے۔ آپ کے استاد محترم نے بھی، باقی حضرات نے بھی بخاری شریف کے حوالے سے بھی 20 پہلوؤں پر بات کی ہے اور سینکڑوں پہلوؤں پہ ہو سکتی ہے، صرف 2 پہلوؤں پر میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آج کے حالات کے، میرا ذوق آپ کو پتہ ہے کہ آج کے حالات کے تقاضے کیا ہے، ان کو سامنے رکھ کر 2 باتیں۔ آپ نے بخاری شریف کا آغاز کیا تھا باب بدء الوحی، اس کے بعد پہلی کتاب کون سی تھی؟ کتاب الایمان۔ کتاب الایمان بخاری شریف کی پہلی کتاب ہے، اور آخری کتاب کون سی ہے؟ کتاب التوحید والرد علی الجہمیۃ وغیرہ، وہ بھی کتاب الایمان، یہ بھی کتاب الایمان۔ کیا مطلب اس کا؟ پہلی کتاب بھی کتاب الایمان اور آخری کتاب بھی کیا؟ کتاب الایمان، وہ بھی عقائد پر، یہ بھی عقائد پر۔ فرق کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں ہوگا لیکن میں تازہ کر دیتا ہوں۔ کتاب الایمان میں ایمانیات ہیں اور کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ میں تعبیرات ہیں۔ غلط عقائد کا رد ہے، غلط تعبیرات کا رد ہے۔ وہ ایمانیات پر ہے، یہ تعبیرات پر ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 باتیں سمجھائی ہیں ہمیں اس ترتیب کے ساتھ کہ جس طرح ایمانیات، عقیدہ ایمانی بنیاد ہے، عقیدہ صرف مثبت نہیں ہوتا، منفی بھی ہوتا ہے۔ ابھی اس سے پہلے بھی ایک بزرگ اس پر گفتگو فرما رہے تھے کہ عقیدہ صرف مثبت نہیں ہوتا کہ یہ ہے، نہیں ہے بھی کہنا پڑتا ہے، نہیں ہے کہیں نفی اس بات کے بغیر بات بنتی نہیں ہے، خالی اس بات کچھ نہیں ہوتا جب تک نفی نہ ہو۔ آج یہ سوال ہے ہم سے عالمی فلسفے کا، عالمی تہذیب کا، علماء ہم سے یہ ایک جھگڑا جو ہے آج کی دنیا کا، ایک جھگڑا یہ بھی ہے کہ آپ منفی باتیں کیوں کرتے ہو؟ مثبت بات کیا کرو، پازیٹیو بات کرو، نیگیٹو نہیں کرو۔ یہ کہو ہم ٹھیک ہے، دوسروں کو غلط کیوں کہتے ہو؟ آج کے فلسفے کا ہم سے ایک بنیادی جھگڑا یہ ہے، اس کی تفصیلات بیان کروں، بڑا لمبا قصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں تم منفی باتیں کرتے، دوسروں کی نفی کیوں کرتے ہو؟ خود کہو یہ قرآن ٹھیک ہے، بائبل، اس کی نفی کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کے مذاہب کو غلط کیوں کہتے ہو، باطل کیوں کہتے ہو؟ حق کا اظہار کرو، باطل کی نفی نہ کرو۔ آج کا ہم سے تقاضا ہے اور بڑے زور سے تقاضا ہے کہ جب تم نفی کی بات کرتے ہو، کسی کو غلط کہتے ہو، کسی کو باطل کہتے ہو، تو تم لڑائی کھڑی کرتے ہو، تم فکری طور پر لوگوں کو لڑاتے ہو۔ یہ نفی کی بات نہ کرو، اس بات کی بات کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب قائم کر کے بتایا کہ صرف ایمانیات کافی نہیں، غلط عقائد کی اور عقائد کی غلط تعبیرات کی نفی بھی ضروری ہے۔ مجھ سے تو کوئی بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں یار ہمارا تو کام ہی لا سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا کام کس سے شروع ہوتا ہے؟ پہلا لفظ کیا بولتے ہیں ہم؟ لا الہ۔ یہ لا بھی نفی جنس ہے، کوئی چھوٹا سا نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ ایک ہے۔ تو نفی اور اس بات دونوں، یہ میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں کتاب الایمان لا کر، آخر میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیۃ وغیرہم لا کر نفی اور اس بات دونوں کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ نفی بھی ایمانیات کا حصہ ہے،
اس بات بھی ایمانیات کا حصہ ہے، اور ان دونوں کے ملاپ سے اور توازن سے ہی ایک صحیح عقیدہ قائم ہوتا ہے۔ ایک بات امام بخاری ہے۔ دوسری بات، آپ نے پوری بخاری شریف باب و بدل الوحی سے لے کر آخری باب و ولد الموازین القسط تک ایک ترتیب دیکھیے امام بخاری کی۔ یہ امام بخاری پہلے مسئلہ بیان کرتے ہیں، پھر دلائل لاتے ہیں۔ ترتیب یہی ہے نا، پہلے کیا کرتے ہیں؟ باب قائم کرتے ہیں۔ باب میں کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ ہوتا ہے۔ امام بخاری کا کسی نہ کسی مسئلے پر امام بخاری کا موقف ہوتا ہے۔ ترجمۃ الباب کیا ہے؟ مسائل پر امام بخاری کا موقف۔ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، امام بخاری کا موقف کہا ہوتا ہے؟ ساری فقہ تراجم میں ہے۔ ترجمۃ الباب کسی مسئلے پر امام بخاری کا کیا ہوتا ہے؟ موقف ہوتا ہے۔ اس موقف کی تائید میں پھر دلائل لاتے ہیں۔ تو میں اس کہتا ہوں کہ امام بخاری کی ترتیب یہ ہے، پہلے مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو مسئلہ کھڑا کرتے ہیں۔ علماء کرام، امام بخاری مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں؟ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، پھر اس کے لیے دلیل لاتے ہیں۔ اور اگر یہ طالب علمانہ جسارت معاف فرمائیں تو یہ ترتیب فقہا کی ہے، محدثین کی نہیں ہے۔ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مسئلہ بیان کر کے دلائل لانا یہ فقہا کا کام ہے، یہ محدثین کی ترتیب نہیں ہے۔ بعض حضرات نے لکھا بھی ہے کہ بخاری فقہ کی کتاب ہے، حدیث کی نہیں ہے، لیکن میرا موقف یہ نہیں، میں اسے نقل کر رہا ہوں کہ ترتیب فنی اعتبار سے، یعنی ترتیب کے فن کے اعتبار سے مسئلہ بیان کر کے اس کے دلائل لانا فقہا کا کام ہے۔ امام بخاری کیا کرتے ہیں؟ مسئلہ بیان کرتے ہیں، مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، اس کے لیے دلیل لاتے ہیں۔ تو خیر یہ اس بات میں مزید نہیں پڑتا، دلائل کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ بھی آج کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی مولانا ایک بزرگ فرما رہے تھے، بڑا مسئلہ ہے یہ، عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، فرائض میں بھی، معاملات میں بھی، پہلے باب سے لے کر آخری باب تک دلائل کا دائرہ کیا ہے امام بخاری کے؟ ذرا طلبہ کرام غور فرمائیں۔ قرآن پاک پہلی دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ دوسری دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ حدیث سے۔ پھر آگے بھی بڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تیسری دلیل آثار صحابہ سے لاتے ہیں۔ پہلی دلیل کہاں سے؟ قرآن سے۔ دوسری دلیل کہاں سے؟ حدیث سے۔ تیسری دلیل کہاں سے؟ آثار صحابہ سے۔ یہ تینوں ہمارے مستدلات ہیں، اہل سنت کے تینوں مستدلات ہیں۔ یہ بھی آج ایک مسئلہ ہے جو حضرت فرما رہے تھے، قرآن سے دلیل بیان کرو جی، قرآن سے نکالو مسئلہ۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ آج کل ہی بڑا پرانا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں وہ روایت ہو، مشکات میں مختصر پڑھی ہوگی آپ نے، مسند دارمی کی روایت ہے، بہت پرانا سوال ہے یہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہاء صحابہ میں سے ہیں، بڑے اہل علم میں سے ہیں، تشریف فرما تھے، مجلس جمی ہوئی تھی، ایک صاحب آئے، آ کے سلام عرض کیا، سلام عرض کر کے حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، پوچھو بھائی۔ حضرت مسئلہ قرآن سے بیان کرنا ہے۔ میں کہا کہ ہمارے علاقے کا، ہمارے زمانے کا بھی ہوگا کوئی، مسئلہ پوچھا، بس شرط لگا دی کہ حضرت مسئلہ قرآن سے بیان کرنا ہے، یہ پرانی بیماری ہے۔ تو عمران بن حسین تھے، جلالی بزرگ تھے، ٹھنڈا بندہ اپنے حساب سے جواب دیتا ہے، گرم بندہ اپنے جواب سے دیتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کیا؟ اس سے سوال کیا کیا؟ کوئی مسئلہ پوچھا اور شرط کیا لگائی؟ قرآن سے۔ فرمایا دیکھو آج فجر کی نماز پڑھی تھی تو نے؟ اس سے پوچھ رہے ہیں تم نے فجر کی نماز پڑھی تھی؟ یہ پڑھی تھی۔ کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ یہ 2۔ قرآن میں ہے؟ یہ نہیں ہے، کیوں پڑھی تھی؟ جواب سمجھ میں آ گیا؟ 2 رکعت میں کتنے سجدے کیے تھے؟ یہ 4۔ قرآن میں ہے؟ یہ نہیں ہے، کیوں کیے تھے؟ سمجھ آ گئی، انڈرسٹینڈ، بات سمجھ آ گئی، بیٹھ گیا۔ آج کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کو، اس سوال کو سامنے رکھ کر بالخصوص آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ عقیدہ تو قرآن سے ہی ثابت کریں گے۔ نہیں بھائی، نہیں۔
امام بخاری نے کہیں دلائل کی ترتیب میں فرق کیا ہے؟ معاملات میں، احکام میں، عقائد میں، فرائض میں، واجبات میں، پوری بخاری شریف میں امام بخاری نے کہیں بھی دلائل کی ترتیب میں کوئی فرق کیا ہے؟ پہلے باب سے لے کر آخری باب تک ترتیب یہی ہے۔ بات عقیدے کی ہو، بات فرض کی ہو، واجب کی ہو، سنت کی ہو، امام بخاری نے ہر مسئلے پر پہلے قرآن پاک کی آیت لائے ہیں، پھر حدیث لائے ہیں، پھر اس کی وضاحت کے لیے کس کو لائے ہیں؟ صحابی کو، اگر صحابی سے نہیں ملی تابعی کو لائے ہیں۔ یہ دلائل کے تینوں دائرے اہل سنت کے دائرے ہیں، اسی لیے ہم اہل السنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ یہاں بھی یہی کیا ہے، آخری وہ مسئلہ بیان کیا کہ انسانوں کے اعمال بنیاد میں بقول یوزن تولے جاتے ہیں۔ موقف یہ بیان کیا ہے، اعمال بنیاد میں بقول یوزن، اور دلیل یہ قرآن سے لائے، منزل موازین القسط۔ ایک لایا کہاں سے؟ حدیث سے، ثقیلتان فی المیزان۔ اور ایک لفظ کی وضاحت کی ضرورت پیش آئی ہے، قسطاس کیا ہوتا ہے اور قسط کیا ہوتا ہے، تو اس کی وضاحت کے لیے کس کو لائے ہیں؟ مجاہد صاحب کو۔ یہ مجاہد کون بزرگ ہے؟ تابعی ہے۔ میں ترتیب بیان کر رہا ہوں۔ امام بخاری نے ہمیں یہ آج بھی ترتیب دلائل کی، اہل سنت والجماعت کے دلائل کے دائرے تین ہیں۔ قرآن پاک بھی دلیل کا دائرہ ہے اور حدیث بھی۔ درجات میں فرق ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، اس کے درجات میں فرق ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن قرآن بھی دلیل کا دائرہ ہے، ماخذ ہے، حدیث بھی دلیل کا ماخذ ہے، اور آثار صحابہ بھی دلیل کا کیا ہے؟ دلیل کا ایک حصہ ہے، دلیل کا ماخذ ہے۔ امام بخاری نے یہ بتایا ہمیں کہ ہمیں مسئلہ قرآن سے ملے تب بھی شریعت کا مسئلہ ہے، حدیث سے ملے تب بھی شریعت کا مسئلہ ہے، اور صحابہ کرام سے ملے تب بھی کیا ہے؟ شریعت کا مسئلہ ہے۔ بس یہ دو باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ آخر میں ایک بات کہہ کے بات کی اجازت چاہوں گا۔ بھی پہلے میرے بزرگ بھی فرماتے رہے، میں بھی اپنے انداز میں بات عرض کروں گا۔ آپ نے پڑھا ہے، 8 سال پڑھا ہے ماشاءاللہ، فارغ نہیں ہوئے آپ۔ اگر سمجھتے ہیں فارغ ہوئے تو فارغ ہی ہو گئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فارغ ہوئے، فارغ ہی ہو گئے، آپ تو شروع ہوئے۔ یہ علم جو آپ نے سیکھا ہے، حاصل کیا ہے، میں چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا۔ پریکٹس کے بغیر علم نہیں رہتا بھائی۔ ایک آدمی نے 18 سال 16 سال صرف کر کے ڈاکٹری پڑھی ہے، MBBS ڈگری لی ہے، ڈگری لے کے گھر رکھ دی ہے، اور خود کھیتی باڑی پہ چلا گیا ہے، تو ڈاکٹر رہے گا وہ؟ اس کو ڈگری ڈاکٹر رکھے گی یا پریکٹس ڈاکٹر رکھے گی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کہ میرے گھر میں ڈگری پڑھی ہے، ڈگری نہیں، ڈگری ڈاکٹری کیا اور کر رہا ہے کھیتی باڑی، تو ڈاکٹر رہے گا وہ؟ اس کو ڈاکٹر رکھنا ہے ڈگری نے یا پریکٹس نے؟ وکیل ہے، 16 سال لگا کے اس نے پڑھا ہے، LLB کی ڈگری لی ہے، ڈگری گھر میں رکھ دی ہے، خود دکان ڈال کے بیٹھ گیا، تو وکیل رہے گا وہ؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ ڈگری اس کو وکیل رکھے گی یا پریکٹس وکیل رکھے گی؟ اب میں گجرالے کا ہوں، اپنی مثال بھی دوں گا۔ ایک آدمی ورزش کر کے محنت کر کے پہلوان بنا ہے، رستم گجرالہ بن گیا، ٹائٹل لے لیا، کشتیاں جیتی ہے اور مقام بن گیا، اور ٹائٹل لینے کے بعد کہ رستم گجرالہ بن گیا ہے، رستم پنجاب بن گیا ہے، ورزش چھوڑ دی اس نے، تو پہلوان رہے گا؟ پہلے حال سے بھی جائے گا۔ پہلوان ورزش چھوڑ دے تو وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ میں یہ اس چیز کر رہا ہوں کہ پریکٹس رہے گی تو علم رہے گا۔ دنیا کا علم بھی پریکٹس کے بغیر نہیں رہتا یار۔ پریکٹس رہے گی تو علم رہے گا، تعلق رہے گا تو علم رہے گا، اس ماحول میں رہیں گے تو علم رہے گا، ورنہ علم نہیں رہے گا، باقی جو کچھ مرضی کرتے رہیں۔ تو میں بھی آپ سے یہ گزارش کروں گا، جو محنت کر کے پڑھا ہے اس کو سنبھالنے کی فکر بھی کریں، اپنی زندگی کی روٹین اس طرح کی بنائیں کہ آپ کا اس ورزش کے ساتھ، میں نے اس لیے جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس ورزش کے ساتھ، اس پریکٹس کے ساتھ آپ کا ماحول قائم رہے
تاکہ آپ کے ساتھ یہ علم جو حاصل کیا ہے یہ ترقی کرے، یہ باقی رہے۔ اللہ پاک آپ کو دین اور دنیا کی برکات، ترقیاں، بلندیاں اللہ پاک نصیب فرمائیں۔ میں جامعہ اسلامیہ کرسٹن حضرت مولانا مفتی محی الدین صاحب، ان کے تمام فرزندان گرامی، تمام معاونین کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس ملاقات میں مجھے بھی شریک کیا۔ اللہ پاک جزائے خیر سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔